جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ میرے پیارے و محترم بھائیو، اگر چاہیے میں دیکھ رہا ہوں باکس پڑے ہوئے، اس کے اندر ایک ایسا ہے، تین ایسے ہیں جن کو جانا ہے۔ اور میں ایک بات واضح کر دوں، سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے، لیکن یہاں جتنے بیٹھے ہیں کہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ وہ تین منتخب ہو چکے ہیں، ادھر سے اپروول ہو چکی ہے، بس اناؤنسمنٹ باقی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور اس کی قسمت میں بڑا رشک آتا ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں سے اکثر ہم تو محفل میں ہوتے ہیں، وہاں قرآن اندازیاں ہوتی ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جس کا نکلتا ہے، میں سوچتا ہوں کتنا خوش نصیب ہے کہ ان ہزاروں میں سے آقا نے کس کو بلایا، آقا نے کس کو منتخب کیا۔ میں سوچتا ہوں کہ کرم کی باتیں دیکھو کہ ہزاروں بیٹے میں ان ہزاروں میں سے آقا نے چنا کس کو۔ تو بھائی آپ تو یہاں سے بڑے قسمت والے ہو گئے کہ ان ہزاروں میں سے آقا نے آپ کو بلایا، تو آ جا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن ایک بات میں کر دوں بھائیو، مدینہ ہے، میں آپ کو صحیح عرض کرتا ہوں، خدا کی قسم عرض کرتا ہوں، میری بات کو کان سے نہیں دل کے کان سے سنو۔ اگر چاہتے ہو نا مدینہ شریف کی حاضری کا لطف آئے، حقیقی لطف چاہتے ہو، تو علماء فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف جا کر تین کام کرو، تین کام۔ نمبر ایک، آنکھوں سے اندھے ہو جاؤ۔ نمبر دو، کانوں سے بہرے ہو جاؤ۔ نمبر تین، زبان سے گونگے ہو جاؤ۔ یہ تین کام وہاں جا کے کرنا ہے، اور جو تین کام وہ یہ کرتا ہے اسے حقیقی حاضری کا لطف ملتا ہے۔ بہت مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے، لیکن کوشش ضرور کیجیے گا، کیونکہ مدینہ شریف کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ خدائے پاک عز و جل کی قسم، جو مدینہ جا چکا ہے اس بات کو مانے گا کہ اس کی مدینہ کی فضاؤں میں جب داخل ہوتے ہیں تو مہک عجیب ہوتی ہے۔ میں آپ کو صحیح کرتا ہوں، میں مدینہ کی گلیوں کے قربا جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، اس طرح سے مہکتے ہیں رستے، عطر جیسے لگائے۔ ادب کے ساتھ جانا بھائی، بڑے ادب کے ساتھ جانا، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ میں واقعہ سناؤں آپ کو، ایک مرید تھا، پیر صاحب سے اجازت لے رہا تھا کہ پیر صاحب اجازت دیجیے حج کر کے آؤں۔ پیر صاحب نے کہا نہیں ابھی نہیں، اور پیر کی نظریں دیکھ رہی ہیں۔ پھر سال گزر گیا، پھر حضور حج کے لیے جانا ہے، اجازت دیجیے۔ آپ نے کہا ابھی نہیں۔ تیسرا سال، چوتھا سال، پیچھے پڑ گیا، حضرت کرم فرما دیجیے، اب تو اجازت دے دیجیے۔ پیر صاحب نے کہا اچھا ایک کام کر، حج کرنا اور مکے سے واپس آ جانا، مدینہ مت جانا۔ وہ عرض کرنے لگا حضور اگر مدینہ نہ جاؤں تو کیا فائدہ، کرم فرمائیے۔ تربیت کر رہے تھے پیر تربیت کر رہے ہیں، کہتے بیٹا ایک کام کرو، مدینہ شریف جانا، لیکن یاد رکھنا کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت میں یاد رکھوں گا، خیال رکھوں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ حج پہ گئے، حج کر لیا، مدینہ شریف گئے، مدینہ شریف میں حاضری دے کر جب واپسی آئے، مرشد نے پوچھا بیٹا کیسا رہا سفر؟ حضرت آپ کی دعائیں تھیں، بڑا اچھا سفر گزرا۔ بیٹا کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ حضرت میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ یاد تو کرو شاید کسی کو دی ہو۔ حضرت میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ پیر صاحب کہتے ہیں بیٹا یاد کرو، حاضری کے وقت کچھ یاد کرو کہ جب تم آخری حاضری دے کر آ رہے تھے اس وقت کیا ہوا تھا؟ ہاں حضرت مجھے یاد آیا، جب میں واپسی حاضری دے کر آ رہا تھا تو میں ایک کتے سے ٹکرا گیا اور
وہ کتا جو ہے تھوڑا زخمی ہو گیا، بس یہی مجھ سے ایک معاملہ ہوا تھا۔ تو آپ نے کہا تھا اچھا اس کتے کو زخم کہاں آیا تھا؟ حضرت پتہ نہیں کہاں آیا تھا، بس یہ کہنا تھا کہ وہ پیر صاحب نے کبھی اتاری۔ وہ کہا یہ تو زخم نہیں تھا۔ سنو سمجھو، وہ بارگاہ کون سی بارگاہ کہ جہاں کیسے کیسے لوگ حاضری دیتے ہیں، کس کس انداز میں دیتے ہیں۔ ایک اور واقعہ سنو، مدینے جانے والوں سنو، ایک مرید صادق نے اپنے پیر سے کہا، یہ میں واقعہ سچا کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم سچا واقعہ، میں اس مرید کو بھی جانتا ہوں اور اس واقعہ انہوں نے خود مجھے سنایا، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں وہ کہتے ہیں جب میں پہلی بار اپنے مرشد کی بارگاہ میں گیا اور عرض کی حضور میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، مجھے ویزا مل گیا، تو پیر صاحب کہتے ہیں بیٹا مبارک ہو آپ کو، آپ مدینہ شریف جانے کے قابل ہو گئے، آپ کو مبارک ہو، آپ مدینہ شریف جانے کے قابل ہو گئے۔ کہتے ہیں بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں جب بھی مدینے گیا ہوں میری ہمت نہیں ہوئی میں کبھی جالیوں کے سامنے جاؤں، باہر کھڑا ہو جاتا ہوں اور باہر ہی سے سلام عرض کرتا ہوں۔ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا، ہر وقت جب بھی حاضری ہوتی باہر کھڑے ہو جاتے اندر نہیں جاتے۔ علامہ یوسف نبہانی بہت بڑے ولی، کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے آپ اندر کیوں نہیں جاتے ہو، باہر سے حاضری کیوں دیتے ہو؟ تو فرمانے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ کتے کا کام گھر کے اندر نہیں باہر ہوتا۔ یہ راگ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں گئے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا۔ یہ کوچائے جانا گئے آگے سا قدم رکھنا، ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی۔ یہ راگ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا۔ یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، سہے مقدر
اللہ تعالیٰ بعد و حاضری عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ 3 منتخب ہوں گے اور ان کا نام اناؤنس ہوگا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی پتہ ہے؟